السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا گناہ ہے جس سے 80 سال کی نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی ہے، اس کے لیے دوزخ میں ایک کنواں تیار کیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، ویڈیو کو بنا اسکپ کیے آخر تک ضرور دیکھنا۔ زمین کب روتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمینوں اور آسمان میں بشمول سانس میں جنات و انسان کو کچھ بھی پیدا کیا ہے۔ ہر چیز قوت طاقت، سماعت سننے اور قوت ایک گویائی بولنے والا عطا فرمائی ہے۔ ہر چیز اپنی اپنی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہے۔ ایسی تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی۔ جب ان کو کوئی چیز عطا کرتا ہے تو وہ اس پر شکر ادا کرتی ہے، اور جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کا اظہار کرتی ہے۔ لیکن اور یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی آواز کو جن و انسانوں سے پوشیدہ رکھا ہے۔ دھرتی یعنی زمین کو ہی لے لیجیے، زمین بولتی ہے اور سنتی بھی ہے، خوشی غمی کو محسوس بھی کرتی ہے اور اس کا اظہار بھی کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، دو موقع ایسے ہیں کہ جن پر زمین روتی ہے۔ پہلا موقع یہ ہے کہ جب ناحق کسی مظلوم کا خون بہایا جاتا ہے، مقتول یعنی جس کو قتل کیا گیا، اس کا قطرہ زمین پر گرتے ہی زمین پکارتی ہے، الہی مجھے اجازت دیں تاکہ میں قاتل کو ابھی نگل جاؤں۔ آواز آتی ہے، صبر کر، یہ تیرے ہی اندر جائے گا۔ دوسرا موقع یہ ہے کہ جب جانی جینا انتخاب کرنے کے بعد غسل کرتا ہے تو پانی کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین زاروں کی طرح روتی ہے اور کہتی ہے، یا الہی مجھے اجازت دیں تاکہ میں اسے نگل لوں۔ آواز آتی ہے، تھوڑی دیر صبر کر، یہ تیرے پاس ہی آئے گا۔ جینا کاری ایک بدترین لعنت، ذلت اور پستی کی علامت پہچان ہے۔ وحشیت فعل یعنی کام اور گھناؤنا جرم ہے۔ اس کا مرتکب وہی شخص ہوگا جس کے دل میں خوف خدا، عذاب آخرت کا ڈر، قرآن کی آیات اور نبی کی احادیث کا پاس و لحاظ نہ ہو، اپنوں اور غیروں میں ذلت رسوائی کا اندیشہ نہ ہو، اور وہ نہایت ہی بےغیرت، بے شرم اور بے اہمیت شخص ہوتا ہے جس کی انسانیت پر حیوانیت غالب ہو چکی ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے جینا تو کیا، اس کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا ہے کہ اس بدکاری کے پاس نہ جاؤ۔ بے شک بے حیائی اور بہت ہی برا راستہ ہے، یعنی جینا خود بھی قبیح، برا اور اس وقت تک پہنچانے والے کام کی قبیح تر ہے اور ہزار بار مذمت کے لائق ہے۔ لوگوں کی روحانی پاکیزگی اور اخلاقی طہارت کے بھی مناف یعنی خلاف ہے۔ روحانیت کے چہرے پر ایک بدنما داغ ہے اور معاشرے میں رہنے کے اعتبار میں بھی قابل نفرت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت کسی کام میں نائب اس کو داخل کر دے جو اس قوم کا حصہ نہ ہو، یعنی جینا کیا اور اسے اولاد پیدا ہوئی تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا حصہ نہیں ملے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں زنا اور سود عام ہو جائے تو بے شک اس قوم نے اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو حلال کر لیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں زنا عام ہوگا وہ قحط یعنی تنگی میں گرفتار ہوگی، اور جس قوم میں رشوت کا چلن ہوگا وہ رعب یعنی خوف میں گرفتار ہوگی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں بوڑھے جانی پر لعنت کرتی ہے، اور جانیوں کی شرمگاہ کی بدبو جہنم والوں کو ایذا و تکلیف دے گی۔ دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زنا سے کا 6 باتیں ظاہر ہوتی ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیا میں جانی کا چہرہ سیاہ یعنی کالا ہو جائے گا، اس کے رزق میں تنگی یعنی کمی ہو جائے گی،
اور عمر میں برکت نکل جائے گی، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی میں گرفتار ہوگا، حساب کتاب میں سختی دے گا، عرصۂ دراز تک دوزخ میں رہے گا، بشرطے کہ ایماندار ہو، ورنہ ہمیشہ ہمیشہ اس کا ٹھکانہ دوزخ میں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی اولاد یا غلام عورت سے زنا کرواتا ہے، اس کی قبر میں 20 لاکھ سوراخ کر دی جاتی ہے، جن سے سانپ اور بچھو اور آگ کے شعلے اس پر حملہ وار ہوتے ہیں، اور وہ اسی طرح عذاب قبر میں مبتلا ہوتے ہیں، ورنہ ہمیشہ ہمیشہ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی آزاد یا غلام عورت سے زنا کرتا ہے، اس کی قبر میں 20 لاکھ سوراخ کر دی جاتی ہے، جن سے سانپ اور بچھو اور آگ کے شعلے اس پر حملوار ہوتے ہوں گے، اور وہ اسی طرح عذاب قبر میں مبتلا رہتا ہے۔ ایک دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 قسم کے آدمیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نازل رحمت نہیں فرمائے گا: بڑھا جانا، جھوٹی تقریریں کرنے والا، حکمران اور تکبر کرنے والا، فقیر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن میں سے 80 سال کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہے، اور دوزخ میں ایک کنواں جانیوں کے لیے تیار کیا گیا ہے، جس میں انہیں انجام دیا جائے گا۔ اس کا نام ہادیہ ہے، اور اس سے اگر ایک ذرہ نکال کر دوزخ کے دوسرے حصوں میں ڈال دیا جائے تو وہ اس سے جل جائے۔ کسی انسان کا قتل کرنا کتنا بڑا اور قبیح عمل ہے۔ احادیث سن لیجیے۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مومن کے قاتل کی سزا جہنم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر تمام عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خون خرابہ اور لڑائی جھگڑے کے تباہ کن نتیجوں میں خبردار کرتے ہوئے فرمایا، کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا قیامت کے دن بڑے خسارے کا شکار ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر زمین و آسمان والے کسی مسلمان کے قتل پر جمع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سب کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔